بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کو ابھی ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جو توکل کے ساتھ جڑا ہے۔ رب تعالیٰ پر توکل۔ اور یہ واقعہ ایک مشہور مصنف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں جیسے ہی سڑک پر آیا تو شدید بارش تھی، اور بارش اتنی تیز تھی کہ اس کے بنا کہ میں کوئی ٹیکسی لیتا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ چنانچہ اچانک ایک ٹیکسی میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے اس کو اشارہ کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ماڈل کالونی چلو گے؟ ٹیکسی والا کہتا ہے جی بالکل حضور، ضرور چلیں گے، کیوں نہیں چلیں گے۔ ہاں بھائی بتاؤ پیسے کتنے لوگے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی جو دل کرے دے دینا سر جی۔ پھر بھی بھائی بتا تو دو۔ تو ٹیکسی والا آگے سے جو بات کہتا ہے وہ سننے والی ہے۔ سر ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ میں ایک جاہل آدمی ہوں اور اتنا جانتا ہوں کہ جو اللہ نے میرے نام کا آپ کی جیب میں ڈال دیا ہے وہ آپ رکھ نہیں سکتے اور اس سے زیادہ دے نہیں سکتے، اور اسی کا نام توکل ہے۔ اس ٹیکسی والے کی بات میں وہ ایمان تھا جس سے ہم اکثر محروم رہتے ہیں۔ خیر، میں جلد از جلد ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ابھی ہم تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ مسجد دکھائی دی۔ ٹیکسی والا بولا سر جی نماز پڑھ لیں پھر آگے چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے ٹیکسی مسجد کی طرف موڑ لی اور پھر بولا آپ نماز ادا کریں گے؟ تو میں آگے سے بولا یہ کس مسلک کی مسجد ہے؟ میرا سوال سن کر اس کا جواب سنیے۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا۔ باؤ جی مسلک سے کیا لینا دینا، اصل بات سجدے کی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی ہے۔ یہ اللہ کا گھر سب کا گھر ہے۔ میرے پاس کوئی عذر باقی نہیں تھا۔ نماز سے فارغ ہوئے اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر بولا سر جی آپ نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں؟ میں نے سرسری سا جواب دیا کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی غفلت ہو جاتی ہے، اور سچ بھی یہی تھا۔ تو وہ بولا سر جی جب غفلت ہوتی ہے تو کیا یہ احساس ہوتا ہے کہ غفلت ہو گئی اور نہیں ہونی چاہیے تھی؟ پھر جلدی بولا سر جی معاف کرنا، میں آپ کی ذات پر سوال نہیں کر رہا، لیکن اگر احساس ہوتا ہے تو اللہ ایک دن آپ کو ضرور نمازی بنا دے گا۔ آپ پکے نمازی بن جائیں گے اگر آپ کو یہ احساس ہے، اور اگر احساس نہیں ہوتا تو؟ پھر آگے وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے دانستہ طور پر جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ اس کی جو خاموشی تھی وہ مجھے کاٹنے لگی۔ تو میں بولا تو کیا؟ میرا ذرا لہجہ بھی بدل گیا۔ ٹیکسی والا بولا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کہوں؟ ہاں ہاں بولیں۔ میں کہنے لگا اگر غفلت کا احساس نہیں ہو رہا تو آپ اپنی آمدن کے وسائل پر غور کریں اور اپنے اللہ سے معافی مانگیں۔ کہیں نہ کہیں ضرور اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اتنی دیر میں ہماری منزل آ چکی تھی۔ اب میری باری تھی۔ میں نے اس کے توکل کا امتحان لینے کے لیے جیب سے 50 کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس نے بسم اللہ کہا
اور نوٹ جیب میں رکھ کر کار موڑنے لگا۔ میں بڑا حیرت میں ڈوب گیا کہ بولا ہی نہیں 50 روپے لے کے اور جا رہا ہے، جبکہ کرایہ زیادہ بنتا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ رک گیا۔ بولا، حکم سر جی، کیا تم ان پیسوں میں خوش ہو؟ بولا، سر جی، مشکل سے 20 روپے کا پیٹرول جلا ہوگا، اللہ نے اس خراب موسم میں بھی میرے بچوں کی روٹی کا انتظام کر دیا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جیب سے مزید 200 روپے نکالے اور اسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی میں نے 200 روپے اس کے ہاتھ میں تھمائے، وہ مسکرانے لگا اور مسکراتے ہوئے بولا، سر جی، دیکھا آپ نے، میرا حق تو 50 روپے تھا اور اللہ کے توکل نے مجھے 200 روپے دے دی۔ وہ ٹیکسی والا تو چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اللہ پر میرے ایمان اور توکل کو جھنجھوڑ گیا۔ دیکھیے دوستو، ایک ٹیکسی والے کا توکل، ایک غریب آدمی کا توکل جو روزانہ تازہ مزدوری کرتا ہے، کیسا توکل ہے۔ جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ ایک ہم جو ہے، ہم پتہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پاس سالوں کی جو ہے دولت جمع کر لیں، خزانے جمع کر لیں۔ تو ایک میں پچھلے دنوں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، بڑا سبق دے گیا وہ جملہ۔ اس میں لکھا تھا، The man who was worried about tomorrow died tonight. وہ شخص جو کل کے بارے میں، آنے والے کل کے بارے میں متفکر تھا کہ کل کیا ہوگا، کہاں سے کھاؤں گا، تو وہ تو آج رات کو ہی چلا گیا۔ تو زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، کس وقت ایک سانس جو اندر گیا ہے، کیا وہ واپس بھی آئے گا؟ اچانک فرشتہ اجل آ جائے تو بس ہمیں توکل کرتے ہوئے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگ جائیں۔ جب ہم اللہ کا فرمان پورا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، تو ہم اللہ کے پسندیدہ بن جائیں گے۔ جب اللہ کے پسندیدہ بن جائیں گے تو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ والسلام۔